السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ہماری زندگی کو ضابطۂ قانون بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ قانون اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو، اپنے کلام کو بنا کر ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اولاد ہماری ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ میری ان سے عرض یہ ہے کہ آیا کہ آپ اپنی زندگی کی اصلاح کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی بہتر گزری ہے آپ کے والدین کے ساتھ، تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد ٹھیک نہ ہو۔ یہ بہتر بات ہے۔ اچھوں سے برے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بروں سے اچھے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کچھ یوں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن بیٹا اچھا نہیں نکلا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں، محدثین نے قرآن پاک میں بھی نوٹ ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، آپ ان کا غور کیجیے۔ ایک تو ہے رزق حلال۔ آپ رزق حلال کھائیں اور کھلائیں۔ کسی کی کھجور اٹھا کر اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام حسن اور ایک حدیث پاک میں حضرت امام حسین کا ذکر آتا ہے، گری ہوئی کھجور اٹھا کر آپ نے منہ میں ڈالی، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک ڈال کر گلے سے وہ کھینچ لی، واپس قے کروائی اور کہا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اس کا مقصد تھا، امت کو ایک سبق تھا کہ آپ اپنی اولاد کی اصلاح کس انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر شوہر بہت سے پیسے لے کر گھر آئے تو یہ عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے پوچھے آپ نے کیسے یہ پیسے کمائے۔ آپ کی اگر تنخواہ 50,000 ہے، 40,000 ہے، تو آپ نے کیسے یہ پیسے کمائے ہوں گے، یہ تو بتائیے ذرا۔ لیکن کبھی نہیں پوچھیں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، مزے کریں گے اور شاپنگ وغیرہ کریں گے، پھر آپ یہ بھی تصور کریں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر میں ایک بات آپ کو اور عرض کرتا ہوں، وہ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ خود اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر آپ نے فرما برداری کی ہے تو پھر تو یقیناً آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی فرما بردار ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 2-4 دن ٹھہریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کا ایک میں کلیہ بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ وہ عمل ایسے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ہم ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے ہیں اور خود یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے بھی ہوں، ہماری اولاد اب اچھی ہونی چاہیے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرما بردار ہونی چاہیے، ہمارے پاؤں دبائے، ہماری ٹانگیں دبائے، ہماری خدمت میں ہر وقت وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ اس لیے کہ آپ نہیں کھڑے ہوئے۔ اصلاح انسان اپنی زندگی سے شروع کرتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے شروع کرتا ہے، پھر جا کر بہت بہترین کام ہو جاتا ہے، اور ہم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آج کے عمل میں دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حلال کھائیں، ایک خود اپنے والدین کی قدر کریں، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حلال کا جو تصور ہے آپ کی نسلوں تک جائے گا، ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ اور جب یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو یقیناً آپ کی زندگی اتنی بہتر ہو جائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ باپ اور والدین جو ہیں، ماں جو ہے، والدین جو ہیں، یہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اپنے باپ سارا دن تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اچھے نہ نکلیں
تو پھر کام تو خراب ہوگا. پھر آپ ایسے کریں گے تو یہ یقیناً آپ کو زندگی میں اس کا بہت سا نقصان ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھے اعمال کیجئے، حلال کھائیے اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیے اور اپنے والدین کی قدر کیجئے. اس میں آپ کو ایک چیز پیش کر دیتا ہوں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اس کو آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. دیکھیے کتنا آپ کو یہ فرق بھی محسوس ہوگا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، والدین زندہ ہوں یا مردہ ہوں ان کی بخشش کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کبھی نامراد نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں آپ نامراد رہ جائیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کا جو وہ کمی کا باعث آپ کو آنے دے. لہٰذا آپ ہر نماز کے بعد ربی جعلنی کی جو کثرت ہے اس کو لازم کریں. 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کی اولاد کیسے اچھی ہوگی. امید ہے آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہوگا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.